اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان الاحلۃ، چاند کے بارے میں۔ احلہ ہلال پہلی دوسری کے شروع کے چاند کو کہتے ہیں۔ جب چاند چھوٹا سا لکیر کی طرح ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر چاند مہینے کے آخر میں پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھٹتا گھٹتا پھر ختم ہو جاتا ہے، ایک آدھ دن بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر نیا چاند شروع ہوتا ہے، پھر بال کی طرح باریک، پھر بڑھتا بڑھتا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ چاند گھٹ کیوں جاتا ہے، بڑھ کیوں جاتا ہے؟ تو سائنس والوں نے تو بتا دیا کہ زمین درمیان میں حائل ہو جاتی ہے چاند اور سورج کے، جتنا حائل ہوتی چلی جاتی ہے تو چاند کی جسامت گھٹتی چلی جاتی ہے، اور زمین ہٹتی چلی جاتی ہے، چاند بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی حکمت پوچھی کہ یہ کمی بیشی چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو سوال یہ تھا، لیکن اس سوال کے جاننے نہ جاننے میں، اس کا پتہ لگانے نہ لگانے میں ہماری زندگی کا یا ہمارے لیے شریعت کا، آخرت کا کسی مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو تعلق ہے کہ چاند آخر یہ جو بڑھتا گھٹتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت ہمارے فائدے کی ہے۔ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ اس کے گھٹنے بڑھنے کی علت اور وجہ، زمین کا درمیان میں آنا نہ آنا، سورج کی شعاؤں کا پڑنا نہ پڑنا، اس کے ساتھ ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ متعلق نہیں ہے۔ اس لیے سائنس نے جو انکشاف کیا ہے کہ زمین درمیان میں آتی ہے کہ ہٹتی ہے، یہ ایسا اگر انکشاف ہو یا نہ ہو، پتہ ہو یا نہ ہو، آپ میں سے کسی کی دنیا آخرت کے کسی مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو چاند نیا ہوتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر نیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے احکامات شرعیہ کا تعلق ہے۔ عیدوں کا مدار چاندوں پر ہے، حج کا مدار چاندوں پر ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے معاملات عدت کے ہوتے ہیں، وہ چاندوں کے ساتھ ہیں، رمضان کے روزے ہیں وہ چاندوں کے ساتھ ہیں۔ تو کتنے سارے یعنی دینی معاملات ہیں جس کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی چاند کے کم و بیش ہونے سے، مہینے کے ختم ہونے اور نیا مہینہ شروع ہونے سے، تو اس سے احکامات شرعیہ کا جو تعلق ہے، تو اللہ نے جواب وہ دیا ہے کہ یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کے کم و بیش ہونے کی علت کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں یہ پوچھیں کہ اس میں حکمت کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کون سے احکامات کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو فرمایا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاحلۃ، چاندوں کے بارے میں۔ احلہ جمع ہلال کی، لما تبدو، کس وجہ سے کہ یہ چاند زہر ہوتا ہے، دقیقہ بہت باریک، ثم تزید، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، حتی تمتلئ نورا، یہاں تک کہ بھر جاتا ہے پورا چاند روشن نور سے، ثم تعود، پھر دوبارہ واپس لوٹتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کما بدت، جیسے کہ شروع ہوا تھا، ولا تکون، اور نہیں رہتا وہ چاند، علی حالت واحدہ، ایک حالت پر، کالشمس، مثل سورج کے، کہ وہ ہمیشہ ایک حالت پر ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا علت ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ قل، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجیے آپ لہم، ان سوال کرنے والوں کو، ہے یا مواقیت، یہ جو چاندوں کا کم و بیش ہونا، مہینوں کا بدلنا ہے، یہ اوقات مقررہ ہیں، جمع ہے میقات کی، للناس، لوگوں کے لیے، جانتے ہیں وہ ان کی وجہ سے اوقات، ذرا ہم اپنی کھیتیوں کے، کہ بھی کھیتیاں جیسے موسم کے لحاظ سے کھیتیاں ہوتی ہیں، تو سارے موسموں کا تعلق انہی چاندوں کے ساتھ ہے۔ اوقات زرہم، اپنی کھیتیوں کے اوقات، و متاجرہم، اور اپنی جو ان کی تجارتیں ہوتی ہیں، ان تجارتوں میں سردیوں میں ادھر، گرمیوں میں ادھر، اس وقت ان مہینوں میں فلاں علاقے میں سیزن ہے، اور ان علاقوں میں فلاں علاقے میں سیزن ہے، تو ان چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ اور وعدت نسائہم، اور اپنی عورتوں کی عدتیں، وصیام، اور روزوں کے اوقات، و افطار، اور افطاری کے اوقات، والحج، اور حج کا موسم و مہینہ، یا للناس، اس والحج کا تعلق عطف للناس، ناس پر ہے، یعنی للحج، مواقیت للناس، مواقیت للحج،
کہ چاندوں کا کم و بیش ہونا یہ حج کے اوقات بتلاتا ہے، یعنی جانتے ہیں اسی چاند کے وقت اس حج کا ولا استمرت، اور اگر یہی چاند بھی سورج کی طرح جاری رہتا اللہ حالت واحد ایک ہی حالت پر تو لم یورف ذالک ان ساری باتوں کا پتہ نہ چلتا۔ ولیس البر اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم اپنے گھروں میں من ظہورہا ان کی پشتوں سے فی احرام میں یہ ان لوگوں کا رواج تھا کہ اگر وہ حج عمرے کے لیے گھر سے چلے احرام باندھ کے، بعد میں کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی کام یاد آ گیا، کسی وجہ سے گھر میں واپس آنا پڑا، تو پھر وہ ان دروازوں سے نہیں آتے تھے جو دروازے معروف گھر میں رکھے ہوئے آنے جانے کے لیے، پھر دیواریں پھلانگ کے گھروں کے پیچھے سے ادھر سے آتے تھے، کیونکہ ہم احرام باندھ چکے ہیں، ایک دفعہ دروازے گھروں سے نکل چکے ہیں، اب ہم اللہ کے راستے میں ہیں، لہذا ہم ان دروازوں کو اب استعمال کریں۔ تو یہ گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کو دروازوں کو استعمال نہ کرو اور دیواروں کے اوپر سے پھلانگو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ بیان تنقبوا فیہا بہیں طور کے سوراخ کرتے وہ ان دیواروں میں، نقباً سوراخ کرنا، داخل ہوتے ہو تم اس سے اور نکلتے ہو تم اس سے، وتترکوا الباب اور چھوڑ دیتے ہو تم دروازوں کو استعمال کرنا، وکانوا یفعلون ذالک اور کرتے تھے وہ لوگ یہ کام، ویزعمونہ برا اور خیال کرتے تھے اس کو نیکی۔ تو اللہ نے فرمایا ولکن البر لیکن جو نیکی ہے یعنی ذل بر نیکی والا من وہ شخص ہے اتقا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور ڈرنے کا نتیجہ بترک مخالفت ہی اللہ کی مخالفت یعنی اللہ کے حکموں کی مخالفت چھوڑ دیتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لہٰذا اگر ضرورت پڑ جائے واپس آنا پڑے تو آؤ تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، احرام میں ہو یا غیر احرام میں بھی، مثل غیر احرام کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحون تفوزون فوز و فلاح پا جاؤ گے۔ ولما سدا صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلی آیات کا شان نزول بتلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ سمیت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو آپ نے اس کی تعبیر سمجھی کہ اللہ پاک ہمیں عمرے کا فرما رہے ہیں، اور تو حضور نے یہ صحابہ کرام سے تذکرہ کیا اور تیاری کی سب نے، اور عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے تیاری کر کے 1400 کے قریب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اب عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جس وقت مقام حدیبیہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ چونکہ کافر لوگ نے ہمیں وہاں سے نکالا تھا اور ہم ان کی مرضی کے بغیر وہاں سے نکلے تھے، اب وہ ہمیں وہاں آنے پر خوش نہیں ہوں گے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر کے بھیج دیا کہ تم جا کے ان کو کہو کہ ہمارا مقصد کھیر بار بنا پہ ہمارا مقصد جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے، مکے پر چڑھائی نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، کعبۃ اللہ پر حملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد کعبۃ اللہ کی زیارت ہے، عمرہ ہے، اور ہم بالکل پرامن ہیں، ہتھیار ہمارے ساتھ نہیں ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، تو ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، وہاں بات چیت کی، ان لوگوں نے کہا آپ کو تو اجازت ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے۔ پھر مذاکرات ہوتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکین مکہ کی طرف سے، بہرحال پھر ایک معاہدہ طے پایا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ جسے کہتے ہیں، تو پھر انہوں نے احرام چونکہ باندھ چکے تھے تو حرم کے حدود میں داخل ہو چکے تھے، پھر دم احسار رکاوٹ کا جو دم ہوتا ہے وہ سب نے ذبح کیا، اور اس کے بعد پھر واپس آئے۔ درمیان میں واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کے شہرت کا ہوا، اس پر پھر بیعت لی گئی، بیعت رضوان جسے کہتے ہیں۔ تو اس سارے واقعے کے پس منظر میں یہ اگلی آیات نازل ہوئیں، فرمایا ولما سدا اور جب روکا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان البیت کعبۃ اللہ سے عامل حدیبیہ والے سال، وصالح الکفارہ اور مصالحت کی کافروں نے قریش نے اس بات پر کہ لوٹیں گے وہ العام القابل اگلے سال یعنی آنے والے سال تم عمرہ کرو گے، وَيَخْلُو لَهُ اور وہ ان کے لیے خالی کر دیں گے مکہ مکرمہ کو 3 دن، ٹھیک ہے۔ وَتَجَهَّزُوا لِعُمْرَةِ الْقَضَاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تجہزو تیاری کی جائے ان قضاء کے عمرے کے لیے، وخافوا اور خوف یہ بھی تھا کہ شاید ہم تو تیاری کر کے عمرہ قضا کرنے کے لیے جائیں، لیکن ان مشرکین مکہ نے جو ہم سے معاہدہ کیا تھا
شاید وہ اس کو پورا نہ کریں۔ وخافوا اللہ تفیہ قریش، اور خوف تھا ان کو یہ کہ نہ پورا کریں قریش اپنے اس معاہدے کو کہ ہم مکے کو خالی کر دیں گے تمہارے لیے۔ ویقاتلوہم، اور الٹا وہ ان سے قتال کریں، اور ناپسند کریں مسلمانوں نے ان کے قتال کو حرم میں اور احرام کی حالت میں اور شہر حرام میں بھی، مہینہ بھی حرمت والا ہو اور حالت بھی احرام کی ہو اور مقام بھی حرم ہو۔ تو اس طرح سے اگر ان لوگوں نے مزاحمت کی اور ہم سے لڑائی کی تو ہم ان سے کیسے لڑیں گے ان دنوں میں، جبکہ ہمارا اسلام میں کہتا ہے کہ حرم میں بھی لڑائی نہیں کرنی، حرمت والے مہینے میں بھی لڑائی نہیں کرنی، اور حالت احرام میں بھی لڑائی نہیں کرنی۔ تو ان سارے خدشات کا اندیشہ اور ڈر موجود تھا، اس لیے اللہ پاک نے یوں پھر آیات کریمہ نازل فرمائیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو تم اللہ کے راستے میں، اعلاء دین ہی، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو قتال کریں وہ تم سے، کافروں میں سے، لیکن ولا تعتدوا، نہ حد سے تجاوز کرو تم ان پر، بالابتداء، جہاد لڑائی شروع کرنے کے ساتھ قتال، یعنی ابتدا تم نہ کرو، اقدام تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ حملہ آور ہوں تو پھر تم احرام کی حالت میں بھی، حرم کے حدود میں بھی اور مہینہ حرمت والے میں بھی دفاعی جہاد کر سکتے ہو۔ تو فرمایا نہ تجاوز کرو تم اللہ ان پر، ساتھ ابتدا کرنے کے ساتھ قتال کے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یحب المعتدین، نہیں پسند فرماتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو، معتدین آیا المتجاوزین، ما حد لہم، اس چیز سے تجاوز کرنے والے جو حد بیان کر دی گئی ان کے لیے۔ اب یہ آیات کریمہ جو تھی، جو سورۃ برات میں بعد میں جو جہاد کی آیتیں آئی ہیں ان کی وجہ سے اب یہ منسوخ ہے، یعنی بعد میں پہلے تو صرف دفاعی جہاد کی بات تھی، بعد میں اقدامی جہاد کے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا کہ اب اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے تم ہی پہل کرو، دنیا کے بادشاہوں کو، فوجوں کو پیغام بھیجو کہ اسلام کے مطیع ہو جاؤ، ورنہ پھر عمر کا رزق آ رہا ہے۔ تو فرمایا وہذا منسوخ، اور یہ منسوخ ہے ساتھ آیات سورۃ برات کے، او بقولہ، یا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے منسوخ ہے، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو تم ان کافروں کو جس جگہ بھی پاؤ تم کافروں کو، ثقفتموہم وجدتموہم، اور نکال دو تم ان کو، من حیث اخرجوکم، ان جگہوں سے جہاں سے نکالا تھا انہوں نے تم کو، یعنی مکے سے، اور تحقیق کیا گیا ان کے ساتھ یہ بات کب، عام الفتح، فتح مکے والے سال، کہ بھی یا تو خود ہی وہ مکہ چھوڑ گئے یا مسلمان ہو گئے، نہیں تو پھر یہی جو مشرکین مکہ قریش تھے ان کے لیے یہی بات تھی، دوسری بات نہیں تھی، تیسرا چانس نہیں، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، جو بھی پکڑا گیا پھر اس کی گردن زنی ہوگی، ان سے جزیے والی بات نہیں تھی۔ باقی جو ادھر ادھر کے قبائل تھے یا یہودی عیسائی مدینہ طیبہ کی طرف تھے ان کے لیے کئی سارے چانس تھے، مسلمان ہو جاؤ تب، اسلام کی محتاطی قبول کر کے جزیہ دے کے رہتے رہو اپنے مذہب پر تب، اور جلا وطن ہو جاؤ تب، تو کئی سارے چانس تھے، لیکن مشرکین مکہ کے لیے، حجاز کے علاقے کے لیے ایک ہی بات ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر ان کے لیے ضاربہ یضربو کی گردان چلے گی۔ تو فرمایا اللہ والفتنہ، تو اور یہ جو مشرکین مکہ کا شرک و کفر کا فتنہ ہے، فرمایا فتنہ یعنی شرک ان کی طرف سے یہ زیادہ سخت اور بڑا ہے قتل سے بھی، اس لیے قتل ان کا کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے اور ان کا شرک کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، تو بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی برائی اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لہم ان کے لیے، قتل کرنا ان کے لیے فی الحرم، حرم میں اور احرام کی حالت میں، وہ چیز جو استعظم تمو ہو، تم اسے صحابہ کرام بڑا سمجھ رہے ہو کہ ہم کیسے ان کو حرم میں ماریں، کیسے ان کو احرام کی حالت میں ماریں، کیسے ان کو حرمت والے مہینے میں ماریں، تو وہ جو کفر کر رہے ہیں، وہ جو شرک کر رہے ہیں، احراموں کی حالت میں کر رہے ہیں، حرمت والے مہینوں میں کر رہے ہیں، حرم پاک میں کر رہے ہیں، تو ان کا وہ شرک، ان کا وہ کفر، ان کی وہ بت پرستی، یہ بڑا فتنہ ہے، تم جس کو اپنے لیے بڑا سمجھ رہے ہو کہ ہم کیسے یہ کام کریں گے، تو اس سے وہ بڑا فتنہ ہے، لہٰذا بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس کو تم برداشت
کرو، اور یہ تمہیں حرام کا مہینہ ہو تب بھی، احرام کی حالت ہو تب بھی، اور حدود حرام ہو تب بھی، کفر و شرک کا قلعہ کما کرنے کے لیے تمہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ولا تقاتلوہم، نہ قتل کرو تم ان کو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں، یعنی حرم میں، حتیٰ کہ قتل کریں وہ تم کو، یعنی حرم میں پہل نہیں کرنی، اقدام نہیں کرنا، فی ہے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فی، بس اگر وہ کی طرح تک لڑائی کریں تم سے اس میں، پھر تم بھی قتل کرو ان کو اسی میں۔ اور ایک قرات میں بلا الف، بغیر الف کی ہے، فی الافعال الثلاثہ، تینوں فعلوں میں، یعنی یہ تین فعل نا، یقاتل کاف کے ساتھ الف، ٹھیک ہے نا، لا تقاتل کاف کے ساتھ الف، فإن قاتل کاف کے ساتھ الف، تو ایک جگہ پر کیا ہے، ایک قرات میں تینوں جگہ پر الف کے بغیر، یعنی یہ تو باب مفاعلہ کا صیغہ بنایا نا، الف کے ساتھ ہوگا تو یہ باب مفاعلہ ثلاثی مزید کا صیغہ بنتا ہے، لیکن الف نہ ہو تو لا تقتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقتلوکم فإن قتلوکم، اب بغیر الف کے تینوں فعلوں میں یوں بھی پڑھا گیا ہے، اس لیے کہتا ہے، اور ایک قرات میں بغیر الف کے ہے، فی الافعال الثلاثہ، تینوں فعلوں میں، کذالک، ایسے ہی، یعنی جیسے وہ اگر اقدام کرتے ہیں اور تم سے لڑائی کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی القتل، قتل کرنا ان کو، والاخراج، اور نکالنا ان کو، جزاء للکافرین، یہ بدلہ ہے کن کا، کافروں کا، کہ ان لوگوں نے پہلے یہی کرتوت کیے، اقدام پہل ان کی طرف سے، تو پھر ان کو بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا۔ بس اگر رک جائیں وہ کفر سے اور مسلمان ہو جائیں وہ، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، بڑا بخشنے والا ہے ان کو، بڑا رحم کرنے والا ہے ان پر۔ اور تم ان کافروں سے قتال جاری رکھو، ان کافروں سے اپنا قتال، لڑائی جاری رکھو، اور کتنے تک جاری رکھو، حتی لا تکون فتنہ، جہاں تک کہ نہ پایا جائے فتنہ، کہ فتنے کے، یعنی شرک کے، کفر کے ختم ہونے تک، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ کفار کی ٹھکائی جاری رہے گی۔ وقاتلوہم، اور قتل کرو تم ان کو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ۔ اب یہ لا تکونہ کے بعد توجد نکالا ہے، اشارہ کر دیا کہ لا تکونوں کا کانا تامہ ہے، یہ افعال ناقصہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کانا تامہ ہے جو اکیلے فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، خبر کی، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حتیٰ کہ نہ باقی رہے، نہ پایا جائے فتنہ، یعنی شرک، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، یعنی عبادت، اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لا یعبد سوا، کہ اللہ کے سوا بتوں میں سے، غیر اللہ میں سے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ بس اگر رک جائیں وہ شرک سے، پس نہ تجاوز کرو تم ان پر، دلالت کرتی ہے اس پر یہ فلا عدوانہ، بس نہیں کوئی زیادتی، تجاوز، قتل کے ساتھ یا اس کے علاوہ کے ساتھ، ہاں مگر ظالموں پر۔ ومن انتہا، اور جو لوگ کفر و شرک سے رک گئے، بس وہ ظالم نہیں ہیں، فلا عدوان علیہ، تو پھر ان پر تجاوز بھی نہیں ہے۔ الشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں، یعنی محرم کا مہینہ ہے، یہ مقابلے میں حرمت والے مہینوں کے، یعنی جیسے حرمت والے مہینوں میں تمہارے لیے قتال حرام ہے، ایسے ان کے لیے بھی حرام ہے۔ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کریں گے، اقدام نہیں کریں گے، تو ہم بھی ان کے احترام کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی کا اقدام نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں کریں گے ان کا احترام اور لڑائی میں پہل کریں گے ان مہینوں میں، تو ہم بھی پھر ان کو جواب دیں گے، پھر ہم بھی مقابلے میں ان مہینوں کی حرمت کا احترام نہیں کریں گے۔ تو اسی کو فرمایا کہ حرمت والے مہینے، یعنی المحرم، جو حرام ہے، جن میں جہاد، جو معزز مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، تو اس کے وہ مقابلے میں ہے کس کے؟ شہر حرام کے۔ بس جیسا کہ قتال کیا انہوں نے تم سے انہی مہینوں میں، تو بس قتل کرو تم بھی ان کو اسی کی مثل میں۔ ادرو رد کرنے کے ہے، بوجہ یعنی عظیم سمجھنا، بڑا سمجھنا مسلمانوں کا اس کو، کہ مسلمان بیچارے بڑے ڈر رہے تھے کہ یار یہ حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، تو ان میں ہم ان کو کیسے قتل کریں گے، کیسے اپنا دفاع کریں گے۔ والحرمات، اور جو حرمتیں ہیں، یہ جمع حرمت کی، یعنی وہ چیزیں جن کا احترام
واجب ہے، ما یجب احترام ہو، یہ قصاص ہے، عدل کا بدلہ ہے کہ اگر وہ احترام کریں گے تو ہم کریں گے، وہ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے۔ یعنی وہ ہماری بیٹی کا احترام کریں، ہم کریں گے ان کی بیٹی کا، وہ ہماری عورتوں کا احترام کریں، ہم کریں گے ان کا، وہ ہمارے دین اسلام کا احترام کریں گے، ہم کریں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا حرمات، یہ جمع حرمت کی، یعنی وہ چیزیں جن کا احترام واجب ہے، یہ قصاص ہے، یعنی یقتص بمثلها، اس میں ادلا بدلہ ہوگا اسی کی مثل کے ساتھ۔ اذا انتہقت، جب ان احترام والی چیزوں کو وہ توڑیں گے اور وہ اس کا انتہاک کریں گے، ہتک کریں گے، اور وہ ان کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے۔ فمن اعتدى علیکم، بس وہ شخص جو حد سے تجاوز کرتا ہے تم پر، ساتھ قتال کرنے کے حرم میں یا احرام کی حالت میں یا حرمت والے مہینوں میں، پھر تم بھی تجاوز کرو اس پر، ساتھ بمثل ما، اتنا ہی اس کے برابر جو تجاوز کرتا ہے وہ تم پر ہے۔ نام لیا گیا مقابلے کا اعتداء، یعنی ہے تو جیسے نا کہتے ہیں نا کہ برائی کا اگر قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، وہ تو شرعن اچھا ہے، وہ برا تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اعتداء کہا گیا، یعنی حد سے تجاوز تو انہوں نے کیا، ہم نے تو ان کے تجاوز کو روکنے کے لیے آگے سے دفاع کیا، تو اب یہ ہماری طرف سے اعتداء ہے تو نہیں، ہم نے تو حد سے تجاوز نہیں کیا، ہم نے تو صرف ان کے حد سے تجاوز ہونے کو روکا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ صورتاً وہ ایسے بنتا ہے، اس لیے قرآن میں جزاء سیئۃ سیئہ، حالانکہ اس برائی کے بدلہ بھی برا نہیں ہوتا۔ برائی کو فرض کرو چور کا ہاتھ کاٹو، اب چوری کرنا تو برا ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا یہ تو برائی سے، چوری سے روکنے کے لیے ہے، تاکہ دنیا اور بھی چوری سے رک جائے، یہ تو برا نہیں ہے۔ کسی بھی جرم کی سزا جو ہے وہ جب شرعی حدود کے اندر ہو تو وہ بری نہیں ہوتی، لیکن وہ مشابہتاً ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے برا کہہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا نام رکھا گیا اعتداء کے مقابلہ میں، اعتداء بوجہ مشابہ ہونے اس کے ساتھ، مقابل کے جو اسی کے ساتھ ہے شکل و صورت میں، اور ڈرو اللہ سے فی الانتصار، مدد یمن انتقام لینے میں، وترک الاعتداء، اور حد سے پڑھنے کے چھوڑنے میں، اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی اپنی مدد کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں، یعنی طاعت ہو، جہاد، اس کی اطاعت میں، فرمانبرداری کرنا اس کی جہاد وغیرہ میں، ولا تلقوا بأیدیکم، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو، اس میں جو ولا تلقوا بأیدیکم با جو ہے زیادہ ہے، نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے آپ کو، یہ ید بول کے نفس مراد ہے، بأیدیکم بانفسکم، الی التہلکہ، ہلاکت کی طرف، یعنی ہلاک کرنا، ساتھ رکنے کے، نفقہ کرنے سے، کہ جو بندہ شرعی امور میں، جائز چیز میں، جہاد میں، دین کے کاموں میں خرچ کرنے سے رکتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچانا ہے تو اس کے لیے دین کے امور میں، دین کے کاموں میں، دین کی اشاعت میں، دین کے پھیلاؤ میں اپنا پیسہ خرچ کریں۔ تو فرمایا الہلاک، ہلاک ہونا بوجہ رکنے کے، ان نفقت خرچ کرنے سے، فی الجہاد جہاد میں، اور ترک یا خود جہاد کو چھوڑنے میں، لأنہ اس لیے کہ جب جہاد میں آپ خرچ نہیں کریں گے یا جہاد کو چھوڑیں گے تو نتیجہ یقوی العدو، یہ دشمن کو قوت دے گا تمہارے مقابلے میں، وَأَحْسِنُوا بِالنَّفْقَةِ، اور اچھا کرو تم خرچ کرنے کے ساتھ، احسان کرو، اور اس کے علاوہ باقی کام بھی، احسنوا کا معنی اخلصوا، یعنی اخلاص کرو، کیونکہ احسان کا معنی یہی تھا جو حدیث جبرائیل میں آپ نے مشکوٰۃ شریف وغیرہ میں سنا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اخلاص کیا ہے، احسان و اخلاص کیا ہے؟ تو فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے احسان والوں کو، یعنی ان کو ثواب اور بدلہ دیتا ہے، اور پورا کرو تم حج کو اور عمرے کو، للہ اللہ ہی کی رضا کے لیے، یعنی ادا کرو تم، ادوہما، ادا کرو تم حج عمرہ دونوں کو، بے حقوقہما، ان دونوں کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے، اور مفسدات و مکروہات سے بچتے ہوئے، فإن احصرتم، بس اگر روک دیا جاؤ تم راستے میں، کہ تمہیں وہاں حج عمرہ پورا کرنے سے روک دیا گیا، اسی کو احصار کہتے ہیں، حکومت کی طرف سے رکاوٹ آ جائے، کوئی خدا کی طرف سے ایسی رکاوٹ آ جائے کہ بندہ احرام باندھ چکا تھا
مگر اب حج عمرہ نہیں کر سکتا، بس اگر روک دیے گئے ہو تم ان اتمامہما حج عمرہ دونوں کو پورا کرنے سے، بے ادوین کسی دشمن کی وجہ سے، و نحوی یا اس او نحوی یا اس کی مثل کسی اور وجہ سے، فمستیسرا بس وہ جو میسر ہو، من الحد یہ دم میں سے، قربانی میں سے تم پر، اور وہ ایک بکری ہے، اور نہ موڑو تم اپنے سروں کو، نہ حلق کرو تم، ولا تحللوا اور نہ احرام سے حلالی بنو تم، حتیٰ کہ پہنچ جائے وہ قربانی کا جانور، دم کا جانور جس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، بکری، محلہ حلال ہونے کی جگہ، یعنی کہاں، وہ اپنا مینا میں، چونکہ مینا اس کے دم ہونے حلال ہونے کی جگہ ہے، یعنی اس کو ہم حدود حرم۔ تو آج کل تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو جانور خود بھیجتے تھے، آج کل تو فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، یار میں ایسے آ رہا تھا، یہ مسئلہ بن گیا، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، اب میں انتظار کر رہا ہوں، میری طرف سے جاؤ فلاں پہلے بکری ذبح کر دو، پھر مجھے فون کرو بتلاؤ، پھر میں احرام کھول دوں گا۔ تو یہ طریقہ، اس کو دم احسار کہتے ہیں۔ تو اسی کو بول رہے ہیں حیث یحل ذبح، جہاں حلال ہے اس کا ذبح کرنا، اور وہ مکان احسار ہے، شافعی امام شافعی کہتے ہیں جہاں پر رکاوٹ ہوئی وہاں ذبح کرے، لیکن ہمارے نزدیک اس کا حلال ہونے کی جگہ جو ہے وہ حدود حرم ہے، اور ذبح کیا جائے گا اسی میں، ساتھ نیت حلال ہونے کے، احرام سے باہر آنے کے، وَيُفَرَّقُ عَلَىٰ مَسَاكِنِهِ اور وہاں کے مسکینوں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور حلق کرے گا، اور اس کی وجہ سے حاصل ہو جائے گا اس کو حلال ہونا، یعنی احرام سے باہر آنا۔ فمن کانا بس وہ شخص جو ہو تم میں سے بیمار، یا اس کو کوئی اذیت و تکلیف ہو اس کے سر میں، جیسے جوئیں پڑ جاتی ہیں یا اور کوئی اس طریقے سر درد ہوتا ہے، فحلق فی الاحرام پھر اس کو احرام کی حالت میں سر منڈوانا پڑ گیا، بال منڈوانے پڑ گئے، کیونکہ حالت احرام میں نہ ناخن کاٹنا جائز ہے، نہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے قصداً ارادتاً بال موڑنا جائز ہے، اس لیے عورتیں بھی سر پر کنگھا نہیں کر سکتی، مرد بھی داڑھی وغیرہ میں حالت احرام میں کنگھا نہیں کر سکتے تاکہ بال نہ ٹوٹیں، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ تو فرمایا اگر کسی آدمی کو بیماری کا معاملہ بن جائے جس کی وجہ سے سر کے بال یا کسی اور جگہ سے بال مونڈنے پڑیں، یا کوئی ایسی سر میں تکلیف شروع ہو جائے، سر درد ہے یا جوئیں ہیں جس کی سر مونڈنا پڑے، فحلق فی الاحرام اس نے حلق کرا احرام میں، تو پس فدیہ ہے اس پر 3 روزوں کا یا صدقہ، 3 روزے رکھے گا اس کے، یا پھر صدقہ کرے گا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو جنایات ہیں، غلطیاں ہیں، ان میں یہی روزے اور صدقہ ہوتا ہے، اگر بڑی جنایت ہوتی ہے تو پھر دم ہوتا ہے۔ تو فرماؤ صدقہ واسطے لے ثلاث آسا 300 کا من غالب قوت البلد، اس شہر میں جو زیادہ تر گزران جن کے لیے کھانے پینے کے اناج چلتا ہے اسی کے 3 سا۔ اللہ کراتا ہے غیر کسی عذر کے، اس لیے کہ وہ زیادہ حقدار ہے کفارے کا، اور ایسے ہی وہ شخص جو نفع اٹھا لیتا ہے کوئی اور بغیر حلق کے، مثل خوشبو لگانا، واللبس اور سلا ہوا کپڑا پہن لینا 24 گھنٹے، والدہن اور تیل لگا لینا کسی عذر کی وجہ سے ہو، یا بغیر تیل سے مراد خوشبودار تیل، یا بغیر عذر کے ہو، تو احرام میں جو باتیں منع تھیں اگر ان میں سے کوئی اس نے کر لی تو تب بھی اسے صدقہ کرنا پڑے گا، یا روزے رکھنے پڑیں گے، یا دم، یہ بعد میں علماء بتائیں گے کہ جرم کی نوعیت جیسی ہوگی، جنایت کی، غلطی کی، اس کے مطابق پھر اس کو بتایا جائے گا کہ تیرے اوپر کیا ہے، صدقہ آتا ہے، روزے آتے ہیں، دم آتا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ ہر چیز کا صورت الگ الگ ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ بس جس وقت کیا ہو، بے خوف ہو جاؤ تم دشمن، یعنی وہ جو رکاوٹ تھی، دشمن نے روکا ہوا تھا، حج احرام کی طرف نہیں جانے دے رہا تھا، تو تم نے بکری ذبح کرنی تھی، لیکن اگر اس بکری ذبح ہونے سے پہلے پہلے، تمہارے احرام کھولنے سے پہلے پہلے رکاوٹ ختم ہو گئی ہے، تو اب تم اسی حج عمرے کے احرام کو جاری رکھو اور اس عمل کو کرو۔ فرمایا بس جب بے خوف ہو جاؤ تم دشمن سے، وہیں تر کے چلا جائے وہ دشمن، یا نہ ہو فمن تمتع بس وہ شخص جو نفع حاصل کر چکا ہے ساتھ عمرے کے، وہ جب فارغ ہونے اس کے، منہا اس عمرے سے، اور حلال ہو جانے اس سے، بے محظورات الحرام احرام کی ممنوعات کی وجہ سے،
تو حج کی طرف اب وہ کدھر جائے؟ یعنی پہلے اصول جو حج کی 3 قسم ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھ کے جب سفر کرتا ہے اور حج کر کے واپس اس سفر میں عمرہ نہیں کرتا، اور عمرے کے لیے مستقل الگ سفر کرتا ہے، احرام باندھتا ہے اور وہ اس میں عمرہ کرتا ہے، حج نہیں کرتا۔ اور اس طرح ایک ہوتا ہے کہ سفر ایک کیا ہے حج عمرے کا، لیکن احرام عمرے کا الگ تھا، پھر عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، احرام کھول دیا، پھر حج کا احرام الگ باندھا، پھر حج کا الگ احرام سے کیا، تو اب احرام 2 ہیں، سفر ایک ہے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اور قران یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام ہو، ایک ہی سفر ہو، اسی احرام ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام کے ساتھ حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے، تو یہ قران ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک قران سب سے افضل ہے، اور بعض کے نزدیک تمتع سب سے افضل ہے، اور بعض کے نزدیک افراد سب سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن 9 ہجری میں حج کیا تھا، حج اکبر جسے کہتے ہیں، تو اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ اس میں روایات کا اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ بعض روایتوں سے حج افراد معلوم ہوتا ہے، بعض سے حج تمتع، بعض سے حج قران، تو جس نے جن روایتوں کو ترجیح دی اس نے اسی کو سب سے افضل کہا ہے۔ تو فرمائے الحج، حج کی طرف، یعنی احرام باندھنا حج کے ساتھ، بھئی تو کہ ہو احرام باندھو ساتھ اس عمرے کے، فی اشہر حج میں، تو پہلے عمرہ کر لیا پھر اس کے بعد حج، فمستیسرا، بس وہ جو آسان و میسر ہو اس کے لیے، من الحدی، جانور کا ذبح کرنا، علیہ جو اس پر ہے، اور وہ ایک بکری ذبح کرے گا اس کو بعد احرام باندھنے کے ساتھ اس کے، یعنی اسے کہتے ہیں دم تمتع یا دم قران۔ جو بندہ بھی حج تمتع حج قران کرے گا اس پر دم ذبح کرنا لازم ہوگا۔ یہ شکرانے کا دم ہوتا ہے، یہ سنت ابراہیمی والی جو قربانی ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ سنت ابراہیمی والی قربانی الگ ہے اور دم تمتع دم قران الگ ہے، وہ حج کے ساتھ تعلق ہے۔ سنت ابراہیمی والی قربانی کا تعلق حج کے ساتھ نہیں ہے، وہ دنیا جہان میں ہر جگہ پر کی جاتی ہے، چاہے کوئی حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے یا نہیں حج عمرہ کر رہا۔ تو فرمایا کہ والافضل یوم النحر، اور بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی والے دن کی جائے۔ بس وہ جو نہیں پاتا حدی بوجہ مفقود ہونے اس کے یا اس کے سمن کے مفقود ہونے کے، تو پس روزے ہیں اس پر 3 دنوں کے دن، ایام حج میں 3 دنوں کے روزے، یعنی وہ یوں سمجھے 10 ذوالحجہ سے پہلے جو 10 کو تو ویسے عید کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور 9 کو بھی حج کے کام کی وجہ سے کراہت ہے حاجی کے لیے، تو اس سے پہلے یعنی 3 روزے، 6 کو 7 8 اس طرح سے 3 روزے اس وقت رکھ لے، اور 7 روزے جو ہیں وہ پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے، چاہے وہاں مکے میں رکھے چاہے واپس آ کر اپنے علاقے میں رکھے۔ تو فرمایا فمن لم یہ تو ولفظ جو منافمل وہ شخص جو نہیں پاتا حدی بوجہ حدی کے مفقود ہونے کے یا اس کے سمن کے مفقود ہونے کے، پھر روزے ہیں اس پر 3 دنوں کے ایام حج میں، یعنی فی حال احرام ہی، اس حج کے احرام کی حالت میں، اس واجب ہے اس وقت یہ کہ احرام باندھے قبل 7ویں ذوالحجہ سے پہلے، ذوالحجہ میں سے، اور افضل ہے 6 سے بھی پہلے، بوجہ مکروہ ہونے روزے کے عرفہ والے دن حاجی کے لیے للحاج، اور جائز ہے اس کا روزہ ایام تشریق میں، السہل قول شافعی، امام شافعی کے 2 قولوں میں سے زیادہ صحیح قول یہی ہے۔ اور 7 روزے رکھے گا اذا رجعتم، جب واپس لوٹو تم اپنے وطن مکہ یا اس کے علاوہ جہاں بھی تمہارا وطن ہے، اور بعد نے کہا کہ اذا رجعتم کا معنی جب فارغ ہو جو تم حج کے اعمال سے، اور اس میں التفات ہے غیب سے خطاب کی طرف، کہ پہلے سیغے غیب کے چل رہے تھے، اب کم کا خطاب آیا ہے۔ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ جملہ تاکید ہے اپنے ماقبل کے لیے۔ یہ حکم جو ذکر کیا گیا ہے حدی کا واجب ہونا یا روزوں کا واجب ہونا اس شخص پر جس نے حج تمتع کیا ہے، لمن لم یکن، یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ ہوں اس کے گھر والے حاضر مسجد حرام میں، کیونکہ حج قران حج تمتع یہ حرم سے بہر والوں کے لیے ہے۔ جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں، مکہ میں قرب و جوار میں حدود حرم میں جو رہتے ہیں، ان کے لیے صرف حج افراد ہے، ان کے لیے حج قران بھی نہیں ہے، ان کے لیے حج تمتع بھی نہیں ہے۔ تو جب قران تمتع ان پر نہیں ہے تو دم تمتع دم قران بھی پھر ان پر نہیں ہے۔ بہیں ترک نہ ہوں وہ علی مرحلتین، 2 مرحلوں پر حرم سے امام شافعی کے نزدیک، بہیں ترک ہوں پس نہیں کوئی دم ان پر اور نہ روزے، اور اگر تمتع کیا
وَإِن تمت اگرچہ وہ تمتع کریں وفی ذکر الاہل اور یہاں جو لفظ ہے لم یکن اہلہ کہ نہ ہوں اس کے گھر والے اور اہل کے ذکر کرنے میں اشارہ شعور دینا ہے خبر دینا ہے ساتھ شرط قرار دینے وطن بنانے کے کہ وہاں وطن اسی کو بنائے ہو بس اگر رہ رہا ہے وہ فَإِن فلو اقامہ بس اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے قبل اشہر الحج حج کے مہینوں سے پہلے سے لیکن نہیں وطن بنایا اس جگہ کو اور وہ حج تمتع کرتا ہے بس لازم ہے اس پر یہ حدی اور وہ ایک ہے